الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا فَاتَّبِعُونِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین عزیز شام، آج کی جمعہ مبارک میں جس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنا کر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ 25ویں پارے کی سورہ الزخرف اس کی آیت نمبر 64 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ یہی ہمارا گفتگو کا موضوع چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی گزشتہ جمعۃ المبارک پر کہ حضرت امام محمد مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے کچھ گزارشات ہوئی۔ آج میں بنیادی طور پر ذکر کر کے اپنے اس موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے قریب جو ایک سب سے بڑی علامت ظاہر ہوگی جس کو دجال کہا جاتا ہے، اور اس دجال کے آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مقام لد پر اپنے ہاتھوں قتل فرمائیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا مثال ہوگا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد پاک کے اندر مدفون ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ علامات قیامت ہے۔ تو آئیے دجال کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں، جس حدیث پاک کو حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، اور وہ مسلم شریف کی کتاب کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ روایت موجود ہے، اور آقا کریم کے ارشادات دجال کے بارے میں جو ہیں اس ایک آیت حدیث پاک کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آئے۔ آج میں بمشکل اسی حدیث پاک کو میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے عرض کر سکوں گا۔ ایک اور موضوع بھی ہے، آخر میں 2-4 جملے اس کے بارے میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ آئیے اس حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دجال کے لفظ کا معنی سمجھ لیں۔ دجال دجل سے نکلا ہے، اور دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب۔ دجال اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بڑا ہی دھوکے باز ہو، بڑا ہی فریبی ہو، اور یہ اس نے جس وقت آنا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس نے دجل کو، فریب کو، دھوکے کو عام کرنا ہے، اور اسے اللہ کریم کی طرف سے بڑی طاقتیں عطا ہو۔ اس حد تک حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ دجال کو اتنی طاقت ہوگی کہ وہ مردے کو زندہ کر دے گا۔ ایک زندہ آدمی کو پکڑے گا، اسے 2 حصوں میں بانٹے گا، تقسیم کرے گا، اور ایک حصہ ادھر رکھے گا، ایک حصہ ادھر رکھے گا، اس کے درمیان میں سے خود گزرے گا، گزرنے کے بعد پھر واپس پلٹے گا اور دونوں حصوں کو جوڑ دے گا، بندہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سب دجالی نظام ہوگا، اور اس کی آواز پوری روئے زمین پہ ہر بندہ سنے گا۔ 40 دن وہ صرف اس دنیا کے اندر رہے گا، گدھے پہ سوار ہو کر 40 دن میں پوری روئے زمین کا گشت کر جائے گا۔ اس کے پاس خزانے ہوں گے، جس کو چاہے گا جتنا عطا کرنا نہیں، جس کو جتنا دینا چاہے گا دے دے گا۔ رحمت کائنات نے فرمایا اس کے ساتھ پانی بھی ہوگا، اس کے پاس آگ بھی ہوگی۔ دیکھنے والا سمجھے گا کہ پانی میں اگر جاتا ہوں تو میرے لیے امن ہے، آگ میں جاتا ہوں تو جل کر خاکستر ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اس دجال کی آگ میں چلے جانا، اس کے پانی میں نہ جانا۔ فرمایا اس کا پانی جو بظاہر تمہیں پانی نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں آگ ہے، اور جو اس کی آگ تمہیں نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں آگ نہیں ہے، وہ تمہارے جسموں کو ٹھنڈک مہیا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی رحمت ہے اپنی امت کے ساتھ کہ امت کو دجالی فتنہ سے بچاتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ تو نے کس
یہ جگہ پہ جانا ہے، کس جگہ سے تو نے اجتناب کرنا ہے۔ فرمایا پانی تجھے اچھا لگے گا، پیاس تجھے محسوس ہوگی اور تو سمجھے گا کہ میں پانی کے اندر جاتا ہوں تو مجھے جسم کو ٹھنڈک ملے گی۔ فرمایا نہیں، اس کا یہ دجل ہے، اس کا یہ فریب ہے، اس کا یہ دھوکہ ہے، اس کا پانی آگ ہے اور اس کی آگ پانی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور دجال کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام تمیم داری ہے، انہوں نے بیداری کی حالت میں اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دجال کو دیکھا ہے۔ آپ کہیں کہ آج مولوی صاحب کے سر نل کرنے لگے رہے، آپ کے ساتھ میں وہ کرنے لگا ہوں جو رسول کریم نے جس معاملے سے آپ سب کو ڈرایا ہے اور جس فتنے سے اللہ کریم کے محبوب نے آپ کو بچنے کی تلقین کی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا امت اس دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ میں محمد الرسول اللہ بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں، اور تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو پہلے نبیوں میں سے دجال کے بارے میں کسی نے نہیں بتائی۔ نہ ان نبیوں نے دجال کو دیکھا، نہ میں نے دجال کو دیکھا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را یعنی کہ کفر یا کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے ساتھ پانی ہوگا اور اس کے ساتھ آگ ہوگی۔ میں اپنی امت کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ اس کے پانی میں نہ جائے، اس کی آگ کے اندر چھلانگ لگا جائے۔ ایک ایک بات سے رحمت کائنات نے ہم امتیوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز تمام صحابہ کرام کو مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب جمع ہو گئے، رسول کریم نے فرمایا نماز ادا کرو۔ وہ نفل نماز تھی یا فرض نماز تھی، جو بھی نماز تھی، بہرحال نماز ادا ہوئی۔ نماز ادا ہونے کے بعد میرے کریم آقا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ میں بھی ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں، کچھ سونا نہیں لگ رہا۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے تو میرے آقا سونا لگا کرتے تھے، اور جس وقت آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے آپ کے زبان اقدس سے موتی نکلا کرتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو موہ لیا کرتے تھے، اور اللہ کی رحمت اس پورے ماحول پہ چھما چھم برسا کرتی تھی، اور اللہ کے فرشتے بھی وہاں سے جھک جھک دیکھا کرتے تھے کہ یہ کیسا قدسی ماحول ہے۔ ایسا ماحول تو ہمیں بالائے اعلیٰ کے اندر بھی میسر نہیں جو رحمت کائنات نے مدینہ پاک کے اندر بنا رکھا ہے۔ رحمت کائنات ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا اے لوگوں سنو، آج میں تمہیں ایک عجیب بات سنانے لگا ہوں، اور یہ باتیں اس سے پہلے میں تمہیں سنایا کرتا تھا، لیکن آج یہ سامنے تمیم دارمی بیٹھا ہے جس تمیم دارمی نے مجھے آ کر بتایا ہے کہ ہم 30 افراد بحری سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے اور ہماری کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی، اور کتنے عرصہ وہ بھنور کے اندر پھنسی رہی۔ پھر ہماری کشتی نے ہمیں ایک جزیرے پہ جا اتارا، ہم وہاں پر اترے، ایک جانور ہمیں نظر آیا۔ یہ پوری میں مسلم شریف کی حدیث پاک کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ ہمیں ایک جانور نظر آیا، اس جانور کے جسم پہ اتنے بال تھے، نہ پتہ چلتا تھا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس کا اختتام کس طرف ہو رہا ہے، اس کی دم کس طرف ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہے، کہاں سے یہ شروع ہوتا ہے، کہاں پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے۔ اتنے بال تھے اس کے جسم پہ۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ ایسے جانور کو میرے دوست میں اور تو دیکھیں تو ڈر جائیں، لیکن وہ تو اور میں نہیں تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ ان کے پاس ایمانی قوت تھی۔ فرماتے ہم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد پوچھا تو کیا شے ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، میں مخبری کرنے والا ہوں، میرا سردار اس بڑی عمارت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو مجھ سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ میں مخبری پر معمور ہوں، تو میرے ساتھ اس سردار کے پاس چلو۔ کہتے ہیں ہم اس کے پاس چل دیے۔ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک لکوں تک صحرا ہو، پانی سے نکل کے بندہ آیا ہوا ہو اور آگے ایک کالی غار سی موجود ہو اور بڑی عمارت ہو، اس کے اندر جانے کے لیے کون تیار ہوگا؟ اس تیاری کے لیے حوصلہ چاہیے۔ یہ حوصلہ میرے رسول نے اپنے صحابہ کرام کے سینے کے اندر جاگزی فرمایا تھا۔ ماتے ہم اندر چلے گئے، اندر جا کر دیکھا تو ایک لمبا دھڑنگا جانور نما انسان موجود ہے اور زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، سیاہ رنگت ہے، ایک آنکھ سرخ ہے اور ایک آنکھ ایسی ہے جیسے انگور خراب ہوا ہوتا ہے، ایسی آنکھ ہے، اور ماتھے کے دو پیشانیوں کے درمیان، دو آنکھوں کے درمیان کاف فا اور را لکھا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میرے بارے میں معلومات بعد میں لینا، پہلے ذرا اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم طیبہ کی وادی سے آئے ہیں۔
ہمارا اور کوئی تعارف نہیں، ہم قبیلہ دار کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن قبیلے کا تعارف نہیں چلے گا۔ ہمارا نام والدین نے تمیم رکھا ہے لیکن جہاں پر والدین کے رکھے ہوئے نام کے ساتھ ہم اپنا تعارف نہیں کرائیں گے۔ ہم اے دجال تجھے تعارف کراتے ہیں، ہمارا ایک ہی تعارف ہے کہ ہمارا اس خطے کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے جس خطے کو محبوب محمد پاک نے اپنے قدم لگا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک بنا دیا ہے، خوشبودار بنا دیا ہے۔ وہ یثرب تھا، محمد پاک نے اپنے پائے ناز کے لمس سے، اپنے پائے ناز کے فیضان سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مدینہ رسول بنا دیا ہے۔ ہمارا یہ تعارف ہے۔ اس نے کہا اچھا میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہو، لیکن مجھے 3 سوالوں کے جوابات چاہیے۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہم کسی جاہل کے پاس تھوڑا ہی رہتے ہیں، ہمارا آقا کوئی ایسا نہیں کہ جس کو دنیا جہان کی خبر کوئی نہ ہو۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ دجال نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں کے درختوں کا کیا حال ہے۔ بیسان یہ شام کے علاقے کے اندر ایک شہر ہے، وہاں کی کھجوریں بہت مشہور و معروف ہیں۔ اگر شام کے علاقے کے کوئی صاحب جہاں پر تشریف فرما ہیں یا نیٹ پہ سرچ کر سکیں تو آج بھی وہ شہر موجود ہے، بیسان سین کے ساتھ۔ بیسان کے کھجوروں کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا ہر سال پھل لیتی ہیں، بڑا عمدہ پھل لیتی ہیں، بڑا پھل ان کا مہنگا بکتا ہے۔ کہتا ہے اچھا یہ تو علامت پوری نہ ہوئی، یہ بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے، وہ چھوٹی سی جھیل جو اردن کے مقام پہ ہے، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا پانی خشک ہو گیا ہے یا چل رہا ہے؟ کہتے نہیں اس کا پانی چل رہا ہے، لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں، اپنے مال مویشیوں کو پلاتے ہیں۔ کہنا اچھا یہ بھی بات پوری نہ ہوئی، مجھے یہ بتاؤ کہ جس علاقے کا تم کہہ رہے ہو کہ ہم طیبہ سے آئے ہیں، طیبہ کا کیا حال ہے؟ پھر ساتھ ہی کہنے لگا ہم نے سن رکھا ہے، وہ دجال کہنا ہم نے سن رکھا ہے کہ طیبہ اور اس علاقے کے اندر رہنے والے لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ حضرت تمیم داری نے کہا زبان سنبھال کے بات کر، وہ کوئی ماضی کا زمانہ تھا جب مکہ اور مدینہ کے رہنے والے لوگ امی تھے، اب ایسا معلم کائنات ان کے اندر جلوہ گر ہو چکا ہے کہ ہر جاہل کو اس نے علم کے سمندر سے معمور کر دیا ہے۔ اب وہاں جہالت نام کی کوئی شے نہیں۔ کہنے لگا کیسی باتیں کرتے ہو، وہاں امی نہیں رہتے؟ کہا وہاں امی نہیں رہتے، وہاں ابو بکر رہتے ہیں، عمر رہتے ہیں، باب مدینہ العلم رہتے ہیں۔ یہ دجال کی گفتگو ہو رہی ہے اور کریم آقا ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں۔ میں بھی آج ناز سے کہہ رہا ہوں، میں وہی سنت ادا کر رہا ہوں جو محبوب پاک نے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ راج فرمائی تھی، اور آپ وہ سنت ادا کر رہے ہیں جس سنت کو ادا کرنے کے لیے رسول کریم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی شریف کے اندر جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس لیے ہم سب رسول کریم کی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ دجال پوچھنے لگا کہ وہ وہاں کوئی نبی بھی تشریف لائے؟ کہنے لگا کہ ہاں نبی تشریف لائے۔ نامی اسم گرامی کیا ہے؟ حضرت تمیم داری نے بڑا سینہ تان کے کہا کہ ان کا نامی اسم گرامی محمد ہے۔ اچھا وہ ابھی مکہ میں ہیں؟ کہنے آپ نے فرمایا نہیں مکہ میں نہیں ہیں، مکہ کو چھوڑ کر یثرب کو مدینہ الرسول بنانے کے لیے مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ 3 سوالات اس کے مکمل ہوئے، بیسان، بحیرہ طبریہ اور کریم آقا کی ذات گرامی۔ جب یہ اس نے سنا کہنے لگا اچھا اب مجھے امید لگ گئی ہے کہ مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن زنجیروں کے اندر جکڑا تھا ان زنجیروں سے میری رہائی اور آزادی کا وقت آ گیا ہے، اور میں ان قریب ان زنجیروں سے آزاد ہونے والا ہوں، اور میں باہر آؤں گا گدھے پہ سوار ہو کر 40 دن میں پوری روئے زمین کا گشت کروں گا، اور بہت سارے میرے فالورز ہوں گے، اور میری آواز دنیا کا ہر انسان سنے گا، میرے ساتھ پانی بھی ہوگا، میرے ساتھ آگ بھی ہوگی۔ یہ سارا کچھ جب اس نے بیان کیا رسول کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، تمیم داری تو آج یہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، کیا تمہارے سامنے میں محمد نے اس سے پہلے یہ سارا کچھ بتا رکھا ہے کہ نہیں؟ بتا رکھا ہے۔
سب صحابہ کرام بیک زبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سارا نقشہ ہمارے سامنے رکھا ہے. فرمایا میں نے اس سارے معاملے کو تمہارے ساتھ کیا ہی اس لیے ہے تاکہ جس نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے اس کی بات اور جو میں نے ان دیکھی باتیں اللہ کے اذن سے اور اللہ کے علم سے تمہارے سامنے رکھی ہے وہ ساری باتیں تمہارے سامنے آ جائیں اور تمہارے دل کے اندر یقین اور مضبوط اور مستحکم ہو جائے کہ جو محمد کی زبان سے نکلتا ہے حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، بات یہاں سے اب شروع ہونے والی ہے. حدیث پاک مکمل کا آخری جملہ عرض کرنے لگا ہوں. حدیث پاک کا رسول کریم کے دست مبارک کے اندر اس وقت عصا مبارک تھا، وہ سوٹی بھی مبارک ہو جاتی ہے جسے دست مصطفیٰ کا لمس نصیب ہو جاتا ہے. جی وہ لکڑ بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ مٹی بھی پاک ہو جاتی ہے، وہ کنواں بھی پاک ہو جاتا ہے، وہ دھرتی پاک ہو جاتی ہے، وہ انسان پاک ہو جاتا ہے ظاہراً اور باطناً جس پہ نگاہ مصطفیٰ پڑ جاتی ہے. نہیں یقین تو صحابہ کرام کے تذکرے قرآن پاک کے اندر پڑھ لو. قرآن پاک نے ان کو طاہر بھی کہا ہے، مطہر بھی کہا ہے. اے صحابہ کرام اس محمد پاک نے تمہیں ایسا پاک کیا ہے کہ تم ظاہراً بھی پاک ہو باطناً بھی پاک ہو. اور اے آل بیت اطہار تم محمد پاک کے گھر کے اندر رہنے والے ہو. ہم قرآن پاک کے اندر تمہاری طہارت کی قسمیں یاد کرتے ہیں کیونکہ ہم ارادہ فرما چکے تھے کہ محمد پاک کی دہلیز پہ وہ آئے گا جو ظاہراً بھی پاک ہوگا باطناً بھی پاک ہوگا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اسی وجہ سے جو کلمہ گو اس وقت صحابہ کرام کا نام لیتا ہے اس کے ایمان کے اندر بڑی باریکی آتی ہے، اس کی روحانیت کے اندر ایک جوش آتا ہے اور اس کا ایمان کہیں بڑھ جاتا ہے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں؟ اس کا نام لے رہا ہوں جس نے بیداری کے عالم میں حالت اسلام میں ان سر کی آنکھوں سے رخ مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا. اللہ اکبر. رسول کریم کے دست مبارک کے اندر عصا تھا. دست مبارک کے اندر عصا لے کر اب میرے ہاتھ میں تو عصا نہیں ہے، میں سنت ادا ضرور کروں گا. رسول کریم نے اپنے دست مبارک کے اندر عصا لے کر 3 بار اپنے ممبر شریف پہ مارا اور ممبر پر شریف پر اب اس کو نہ میں دست مصطفیٰ کہہ سکتا ہوں نہ وہ عصا کہہ سکتا ہوں. یہ ہاتھ اس عصا جیسا بھی نہیں ہے، اس لکڑ جیسا بھی نہیں ہے جو دست مصطفیٰ کے اندر آئی تھی. کریم آقا نے اس دست مبارک کے اندر عصا جو لے رکھا تھا اس کو 3 بار اپنے ممبر شریف پہ مارا اور کہا جس دجال نے یہ کہا تھا کہ میں طیبہ کے مقام پر آؤں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، حاذہ طیبہ، یہی وہ طیبہ ہے جس مقام پر محمد پاک موجود ہے. یہی طیبہ ہے، فرمایا یہی طیبہ ہے اور کوئی طیبہ نہیں. اللہ اکبر. تو دوستو یہ وہ حدیث پاک تھی جس کے اندر تفصیلاً دجال کا ذکر ہوا اور رسول کریم نے فرمایا دجال کے فتنے سے میں بھی پناہ مانگتا ہوں، تم بھی سارے پناہ مانگو. اللہ کریم فتنہ دجال سے ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائے. اب جس آیت کریمہ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں صرف 2-3 منٹ میں اپنے گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. بڑی دیانتداری کے ساتھ اس کا ترجمہ عرض کروں گا. اللہ کریم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین میں تشریف لانا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ یقین ہے کہ کوئی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ کوئی یقین ہے؟ اس پہ یقین ہے کہ ان کو زندہ حالت میں اوپر اٹھا لیا گیا تھا؟ جو اس پہ یقین نہیں نہ کرے گا، ہاں ایک بندہ ہوتا ہے جس کو پتہ کوئی نہیں، تو ہم بتانے کے لیے حاضر ہیں نا، ہم عرض کر رہے ہیں. بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور 33 سال عمر مبارک تھی جس وقت اٹھایا گیا. 33 اسی حیات طیبہ کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے. اور جس رسول کے بارے میں اس کی امت کے بعد افراد کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ رسول فرما رہا ہے کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے جانے والے عیسیٰ جب دنیا میں آئیں گے وہی عمر ہوگی 33 سال، وہیں سے اپنی زندگی کا آگے آغاز کریں گے اور مزید 40 سال گزاریں گے. نہ 39 سال نہ 41 سال. واہ کریم آقا آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ
عظیما، میرا رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ مجھے اولین کی خبریں بھی دیتا ہے، آخرین کی خبریں بھی عطا کرتا ہے۔ تو میرا امتی ہے تو مان کہ محمد پاک کو ان سارے واقعات کا جو جو اللہ نے بتائے علم ہے۔ باقی رہ گی بات یہ کہ رسول کریم کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے، استغفر اللہ۔ یہ کفر اور شرک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا کہ بندوں میں سے کسی بندے کا علم رسول کریم کے علم جیسا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ پہلا شرک شرک فی التوحید ہے، دوسرا شرک شرک فی النبوہ ہے۔ وہ توحید کے اعتبار سے مشرک، میں مشرک کے فتوے لگانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پر ہمارا لوگوں کے ساتھ اصولی اختلاف آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فروعی اختلاف، کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، اس کی مرضی، کوئی ہاتھ زیر ناف باندھتا ہے کوئی نہیں باندھتا، اس کی مرضی، کوئی امام کے پیچھے فاتحہ خلف الامام پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، اس کی اپنی مرضی، کوئی بلند آواز سے آمین بالجہر کہتا ہے کوئی بلند آواز سے نہیں کہتا، اس کی اپنی مرضی، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ہمارے اس کے ساتھ فروعی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات کے اندر امت کو آزادی ہے، لیکن جہاں اصولی بات آئے گی، جہاں قانونی بات آئے گی، جہاں پر قرآن پاک کی حکم کی بالادستی کی بات آئے گی، سرکار کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے فیصلہ کن ارشادات کی بات آئے گی، وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فروعی اختلافات ہیں، وہ اصولی اختلافات ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ میں موٹے موٹے اصولی اختلافات عرض کر دیتا ہوں۔ جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا، ہمارا اس کے ساتھ فروعی اختلاف نہیں، اصولی اختلاف ہے۔ مٹھی جی بات ہے، سبحان اللہ کہہ دو، یہ سمجھ آ جائے تو گل میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اسماء میں، اس کے افعال میں، اس کی قدرتوں میں اور اس کی صفات میں کسی کو کسی حوالے سے شریک ماننا، یہ ہمارا اس بندے کے ساتھ یا اس گروہ کے ساتھ فروعی اختلاف نہیں، اصولی اختلاف ہے۔ اللہ واحد اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اسماء میں اور اپنی خوبیوں میں، اپنی قدرتوں میں لا شریک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے بھی اس کی مثل نہیں، کیونکہ ہر شے شے ہے، اللہ شے نہیں، شے کا خالق ہے۔ اب تو آپ سب کی مرضی کی بات کر رہا ہوں نا، اس کے اندر تو کسی مطلب کی بات ہی کوئی نہیں ہے جی، اب تو سب کی مرضی کی بات ہے۔ اب جو نہیں بھی بولنا چاہتے ان کو بھی بولنا چاہیے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کو توحید کہتے ہیں، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الافعال اور اسماء، کوئی شریک نہیں، کیونکہ قرآن فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، ہر شے شے ہے، آسمان شے، زمین شے، پانی شے، ہر شے شے ہے۔ جنت بھی ایک شے ہے، جنت کی نعمتیں بھی ایک شے ہیں، نہیں ہے شے تو اللہ شے نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر شے کو بنانے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اب اس کے اندر جو ہمارے ساتھ اختلاف کرے گا وہ کہے کہ تو اور میں بھائی بھائی بن کر رہیں، نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں چلے گا، تیرا راستہ جدا ہے، ہمارا راستہ جدا ہے، تو گنگا کی طرف جانا چاہتا ہے، مندر کی طرف جانا چاہتا ہے، کلیسا کی طرف جانا چاہتا ہے، دیر کی طرف جانا چاہتا ہے، اور میں حرم پاک میں جانا چاہتا ہوں۔ تو بتوں کے سامنے جھکنا چاہتا ہے، میری پیشانی وحدہ لا شریک رب کے سامنے جھکنے کے لیے صرف تیار نہیں بلکہ تڑپ رہی ہے، اور اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں۔ اقبال، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور اے مومن کامل، جس کو سجدہ کرنے کی لذت نصیب ہو گئی ہے، جو سجدوں پہ سجدے کرنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کے حضور جھکنا چاہتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے جھک کر اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا چاہتا ہے اور اس کی لذتیں لینا چاہتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، تیرے لیے خوشخبری ہے، ایک وقت آئے گا تیری پیشانی کے اندر چمکتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے اور مضطرب سجدوں کو اللہ کریم اپنے روبرو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ یہ بڑے کم لوگوں کی تمنا ہے، اللہ سامنے ہو،
اور تو بندہ ہو، وہ محتاج الہ ہو، تو محتاج ہو، وہ بے مثل ہو اور تیری مثال کہیں ہو، تو اللہ کا بندہ ہو، وہ تیرا معبود برحق ہو، اور لکو تک صحرا ہو اور معاشر کے میدان بپا ہو، اولین آخری سارے جمع ہوں، بتوں کو سامنے جھکنے والے بھی موجود ہوں، آتش پرست بھی موجود ہوں، پانی کی پوجا کرنے والے بھی موجود ہوں، گاؤں ماتا کو اپنا خدا سمجھنے والے بھی موجود ہوں، اور تجھے محمد پاک کے سامنے اللہ کے حضور ناز میں یہ کہتے ہوئے سجدے کی توفیق مل جائے، اے میرے بندے آج تیری پیشانی کے اندر جتنے سجدوں کی تمنا ہے اپنی زبان سے کہہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں، اور اپنی سر محشر کے میدان میں رکھ، تیرا رسول بھی دیکھ رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور تیرا معبود برحق بھی تجھے دیکھ رہا ہے، سجدے میں سر رکھ کے کہہ دے سبحان ربی الاعلیٰ، میں ادنا ہوں میرا رب اعلیٰ ہے۔ یہ وقت آنے والا ہے اور اہل اللہ اور اصفیاء اور اتقیاء اور اللہ کے ولی اور عبادت گزار اور سجدہ کے لذتیں حاصل کرنے والے اس لمحے کے انتظار میں ہیں کہ خواہ ہمیں اپنی جان دے کر وہ لمحہ حاصل کرنا پڑے، یہ سودا تو بڑا سستا ہے۔ آنی جان دینا مشکل ہے، اس وقت سبحان اللہ مٹھی آئیے۔ جان کون دے؟ جان دینے کے لیے تو جذبہ ابو بکر صدیق کا چاہیے جی، جان دینے کے لیے صداقت حضرت بلال حبشی کی چاہیے، جان دینے کے لیے وہ شہزادہ چاہیے جو شہزادہ نبی کے کندھوں پہ کبھی کھیلتا رہا، کبھی نبی کے لیے نبی نے اس کے لیے اپنے سجدوں کو طول دے دیا، کبھی وہ پیاسا ہوتا تھا تو نبی نے اپنی زبان پاک اس کے منہ میں دے کے اسے چسوائی، نام حسین رکھا۔ وہ بولا وقت آئے گا دنیا دیکھے گی ہم صرف نبی کے کندھے پہ ہی کھیلنا نہیں جانتے، نو کے نیزہ پہ چڑھ کے قرآن پڑھانا بھی سنا جانتے ہیں۔ ایسا ہوا امت نے صرف دو مقامات پر حسین کو دیکھا ہے، یا نبی کے کندھوں پر یا نو کے نیزہ پہ، درمیان کے جو 55 سال گزرے ہوئے کبھی امت نے غور کیا کہ وہ 55 سال کیسے بیتے؟ وہ جو صرف 10 دن یا پھر 40 دن کے بعد ایک دن حسین کرتے ہیں، ان سے پوچھئے، ان کو اگر پتہ نہ ہو تو ہمارے پاس لائیے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر مدرسہ تھا، میرا امام حسین اس مدرسے کے اندر بیٹھ کر جو رسول کریم سے علم حاصل کیا تھا وہ لوگوں کو اس علم سے روشناس کراتا رہا، مدرس بنا، پڑھاتا رہا، استاد بنا۔ امت نے بس کندھے پہ دیکھا یا پھر نو کے نیزہ پہ دیکھا، آغاز کا پتہ، اختتام کا پتہ، درمیان میں کسی شے کا پتہ نہیں ہے، اور پھر مدرسہ قائم ہوا مدینہ النبی میں۔ یہ معلم کائنات کا نواسہ مسجد نبوی کے ساتھ ملحق تعمیر ہونے والے مدرسے کا بھی استاد رہا۔ پھر مدرسہ قائم ہوا بیت المقدس میں۔ یہ آپ سب کے لیے نئی باتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی نواسہ رسول بڑی شان ہے، نبی کے قدموں پہ چڑھنا بڑی شان ہے، سجدوں کو طول دینا بڑی شان ہے۔ مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، رسول کریم نے ممبر چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر امام حسن کو امام حسین کو اٹھا لیا، اپنے گود میں بٹھا لیا، ممبر پر تشریف لائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، اور جو میری امت کا فرد قیامت تک ان دونوں سے پیار کرتا رہے، اے اللہ تو اس کے ساتھ بھی پیار کرتا رہنا۔ میں کہتا ہوں یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن معلم کائنات کے اس نواسے نے اپنے نانا جان کی وراثت علمیہ کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ یہ سب سے بڑی وراثت ہے، کیونکہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس وقت کوئی نبی اس دنیا سے جاتا ہے تو درہم و دینار بطور وراثت کے نہیں چھوڑ کے جاتا۔ کاش مجھے قمر روم کا مجمع ملے، 12-13 سال تو ہو گئے ہیں اس مجمع بھی محنت کرتے ہوئے۔ قمر روم کے مجمع کی خوبی پتہ کیا ہے؟ جملہ بعد میں ادا ہوتا ہے، ان کے سماعتوں سے ٹکرا کر دل کے اندر پہلے گھر کر چکا ہوتا۔ جی یہ فیضان ہے میرے پیر سیال لجپال کا، ایسے ہی نہیں قمر روم اور قمر سیال کی روڈ بن گیا، یا کسی بنوانے والے نے بنوایا ہے
کسی نے اپنے نام کا سکہ جہاں پہ چلوایا ہے اور کسی نے اپنی عظمت کے جھنڈے جہاں پہ ہم سے گڑوائے ہیں، اور یہ تا قیامت گڑے رہیں گے، اس لیے کہ ان کے اندر نہ نمود ہے، نہ نمائش ہے، نہ ریاکاری ہے، یہ خود نہیں آئے، بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو وقت ختم ہوا، میں اپنی آیت کریمہ کو مکمل کر کے اٹھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، اس قیامت کی نشانی میں اے ایمان والوں کبھی شک نہ کرنا۔ قرآن پاک فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک فرما رہا ہے میں نہیں عرض کر رہا، اس قیامت کی نشانی کے بارے میں کبھی شک نہ کرنا۔ اور اس کے بعد رسول کریم نے فرمایا فَاتَّبِعُونَ، یہ آیت کریمہ تو علماء سمجھ لیں جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فَاتَّبِعُونَ کا لفظ بتا رہا ہے کہ رسول کریم آخری نبی ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ فرمایا عیسیٰ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قرب قیامت میں عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے اور بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، اس وقت بھی میری نبوت کا سکہ چلے گا، فَاتَّبِعُونَ، پیروی اس وقت عیسیٰ کی نہیں کرنی، میری کرنی ہے۔ فَاتَّبِعُونَ سے استدلال کر رہا ہوں، فَاتَّبِعُونَ لفظ سے استدلال کر رہا ہوں، فرمایا میری پیروی کرنی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بغیر باپ کے دنیا کے اندر آئے ہیں، طاہر اور مطہر ماں کے صاحبزادے ہیں، باپ ان کا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اپنا کلمہ، اپنی کتاب، اپنی شریعت، اپنا دین، اپنا اسلام، اپنے رولز، اپنے اصول، اپنے ضوابط، لیکن اس کے باوجود وہ جس دین کا پرچار کریں گے اور جس دین کے مطابق وہ نظام کو چلائیں گے وہ دین عیسوی نہیں ہوگا، وہ دین محمدی ہوگا۔ جی فَاتَّبِعُونَ، آپ مجھے گھنٹہ دیں میں اس فَاتَّبِعُونَ پہ تقریر کروں، خطاب کروں۔ فَاتَّبِعُونَ، میری پیروی کرنی ہے۔ اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کیف انتم، اے میرے امتیوں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا عالم ہوگا، تمہاری عزت اور عظمت کے جھنڈے اوج سریہ کے ساتھ ٹکرا رہے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ کب؟ فرمایا اذ نازل عیسی ابن مریم فیکم، جس وقت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لائیں گے، وامامکم منکم، اس وقت امام حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے، اس وقت امام وہ ہوگا جس کا نام محمد ہے، لقب مہدی ہے، میری آل میں سے ہے، مدینہ کے اندر پیدا ہوگا، 40 سال رہے گا، وہ دمشق کی جامع مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہوگا اور اس کے پیچھے مقتدی بن کے حضرت عیسیٰ نماز ادا کریں گے۔ انتم فیکم و امامکم فیکم۔ مجھے اب ایک شعر کہہ لینے دے تاکہ میرا رانجہ راضی ہو جائے، اور حضور کی بارگاہ ناز کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا۔ بھائی کوئی شیعہ بیٹا ہے اس کا نبی نہیں جی، کوئی دیوبندی بیٹا ہے اس کا نبی نہیں، میرا پاک پیغمبر اس کا نبی نہیں، یہ صرف میرا ہی نبی ہے نہیں، یہ کل کائنات کا نبی ہے، یہ سارے رسولوں کا نبی ہے، یہ سارے نبیوں کا نبی ہے، اور یہ ملائکہ کا نبی ہے، حتیٰ کہ جبریل امین بھی اس کی بارگاہ اقدس کے اندر ہاتھ باندھ کے حاضر ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سر رکوع کر کے بیٹھتے ہیں اور اپنے سانسوں پر پہرے بٹھا کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی دوسرے فرقے کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، میں تو کسی فرقے کا قائل ہی نہیں ہوں، جو کلمہ پڑھنے والا ہے میرے نبی کا امتی ہے۔ آپ کو اگر شعر کی سمجھ آ گئی، مشکل لفظ کوئی نہیں ہے، تیرا سکہ رواں، سکہ کس کا چلتا ہے جس کی حکومت ہو؟ یہ پاکستان تو نہیں ہے کہ ڈالر بھی چلے کبھی اوپر جائے کبھی نیچے جائے، نہ، سکے سے مراد ہے دین کا سکہ، اور دین کا سکہ کلمہ طیبہ ہے۔ دین کا سکہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، تیرا سکہ، اب شعر سنیے گا، حضرت نفیس کا شعر ہے اور بڑا نفیس شعر ہے، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا۔ نہیں گلہ رہے گا مجھے شعر کا، داد جس طرح ملنی چاہیے تھی نا، ویسے اصحاب ذوق داد دینے میں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، ہاں کنجوسی سے کام لے رہے ہیں۔ اگر میں کہتا نا کہ جہاں نوٹ نچھاور کیے جائے، 2-4 بندے اٹھ جاتے، نوٹوں کو رکھو اپنی جیب میں، جس وقت میں نام لوں محمد پاک کا، درود پڑھ کے داد دے دیا کرو۔ ہمارا بس یہی آپ سے مطالبہ ہے،
نوٹوں کوٹوں والا ہمارا آپ کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین. زیر نگین سے مراد محکوم. محکوم کس کے ہوتے ہیں؟ جس کی حکومت ہو. اقتدار کس کا، کلمہ کس کا چلے گا، دین کس کا لہرائے گا، اور جھنڈا اسلام کا پوری کائنات کے اندر کس کا لہرائے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک روئے زمین پر بسنے والے افراد میں سے ہر فرد مجھ محمد کا کلمہ اپنی زبان سے پڑھ نہیں لیتا. فرمایا نہ کوئی عیسائی رہے گا، نہ کوئی یہودی رہے گا، کوئی کچھ نہیں رہے گا. ہر بندہ جو ذی روح ہوگا، ذی عقل ہوگا، ذی شعور ہوگا، علم والا ہوگا، دھرتی پہ چلنے کا اس کو انداز آتا ہوگا. کریم آقا نے فرمایا کسی کا کلمہ نہیں ہوگا. حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کلمے اپنے مقام پر تھے. اب کلمہ جو چلے گا تو محمد پاک کا چلے گا. اب مجھے پھر شعر پڑھنے دیجئے. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.